بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پیرس میں دہشت گردانہ حملے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز۔ ناظرین، اسلام دشمن سامراجی طاقتوں اور علاقے کی بعض عرب حکومتوں کے حمایت یافتہ تکفیری دہشت گردوں کی سفاکیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اب مغربی ملکوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے خود اپنے آقاؤں کا بھی رخ کر لیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بدھ سے شروع ہونے والے دہشت گردانہ واقعات کا سلسلہ جمعے کی رات ختم ہو گیا، لیکن جمعے کی ہی رات پاکستان کے شہر راولپنڈی میں انہی سامراجی ایجنٹوں نے میلاد النبی کے ایک جشن پر حملہ کر کے کم از کم 8 بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا، جو سبھی شیعہ مسلمان تھے۔ راولپنڈی کے واقعے کو شیعہ نسل کشی کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے، جس میں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور علاقے کی بعض رجعت پسند حکومتیں بھی شامل ہیں۔ راولپنڈی کے سانحے پر ہم منگل کو انشاءاللہ پروگرام پیش کریں گے، لیکن فرانس میں جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں عالمی سطح پر مختلف قسم کے تجزیے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک بار پھر آستین کا سانپ خود صاحب آستین کو ڈس گیا۔ شام میں 2011 میں بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے شام میں دہشت گرد گروہوں کی جن ملکوں نے ہر طرح کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد کی تھی، ان میں فرانس بھی پیش تھا، جبکہ فرانس کے حکام کو اس بات کا علم تھا کہ یہی دہشت گرد ایک دن ان کے لیے بھی درد سر بن سکتے ہیں۔ پیرس کے دہشت گردانہ واقعات کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے حملے اور بھی ہوں گے، اور اب اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کی باری ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جن گروہوں کو امریکہ اور مغربی ملکوں نے پروان چڑھایا، انہوں نے اب اپنے ہی سرپرستوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ یا پھر مغربی ممالک ایک اور 11 ستمبر جنم دینا چاہتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر دوبارہ مہم چلانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس بار داعش کا بہانہ بنا کر جارج بش کی طرح ایک اور صلیبی جنگ مسلمانوں کے خلاف چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی، یا پھر اس قسم کے حملوں کے کچھ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا داعش میں اتنی جرأت ہے کہ کسی خاص منصوبے کے بغیر وہ اپنے ہی سرپرستوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو آئندہ مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کون دے گا؟ یا پھر داعش میں بھی اچھے اور برے داعش کا بہانہ بنا کر مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مغربی ملکوں کی جانب سے دہشت گردی کے تعلق سے دوغلی پالیسی جاری رہے گی؟ بہرحال فرانس کے واقعات نے اس قسم کے بہت سے سوالات جنم دیے ہیں، جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فرانس میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ پیرس میں بدھ کے روز ایک جریدے کے دفتر پر حملے سے شروع ہوا، جس میں فرار ہونے والے دونوں حملہ آوروں کو کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد جمعے کے روز پولیس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس وقت پولیس نے ان دونوں دہشت گردوں کا محاصرہ کر رکھا تھا، اسی وقت پیرس میں پورٹ وینسان پر ایک افریقی نژاد نوجوان نے ایک اسٹور پر قبضہ کر کے وہاں موجود کچھ افراد کو یرغمال بھی بنا لیا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو نکلنے کا راستہ دیا جائے، بصورت دیگر وہ سب کچھ دھماکے سے تباہ کر دے گا۔ اس دوران اس نے چھوٹے پیمانے پر کئی دھماکے بھی کیے اور یہ سلسلہ 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ آخرکار پولیس نے مذکورہ حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا اور اس حملے میں 4 یرغمالی بھی مارے گئے۔ فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے تینوں دہشت گرد بدھ کے روز فرانسیسی کامک جریدے شارلی ایبدو پر حملے میں ملوث تھے، جس میں 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اگرچہ دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد سیکورٹی آپریشن بظاہر ختم ہو گیا ہے، تاہم فرانس کی سیکورٹی فورس ابھی تک اس لڑکی کو تلاش کر رہی ہے جس نے جمعرات کے روز افریقی نژاد شہری کے ساتھ مل کر ایک خاتون پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ فرانس کے وزیر اعظم نے بتایا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں مجموعی طور پر 17 افراد مارے گئے ہیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ حالیہ واقعات میں پولیس اور سیکورٹی دستوں کی کارکردگی کو بھی قابل تعریف قرار دیا۔ فرانس کے وزیر اعظم نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ حالیہ دہشت گردانہ حملے ملک کی انٹیلیجنس شکست بھی ہیں۔ مانائل والز کا کہنا تھا کہ دہشت گردانہ حملوں سے واضح ہو گیا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس نظام میں خرابیاں ہیں۔ القاعدہ کے علاوہ شام اور عراق میں دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والے تکفیری دہشت گرد گروپ داعش نے بھی پیرس حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بہرحال یہ سوال ابھی اپنی جگہ پر باقی ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے کے محرکات کیا ہیں اور کون سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی کا اتنا بڑا سانحہ فرانس جیسے ملک میں رونما ہوا ہے۔ ادھر فرانس کے صدر فرانسوا اولین نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ ان حملوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔
اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث عناصر ایسے انتہا پسند ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے عوام سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتوار کے روز ہونے والے یونٹی مظاہروں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ دریاسنا فرانس کے وزیر اعظم مانوئل والز نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو دہشت گردی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کی سیکورٹی کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتایا کہ ان مظاہروں میں جو پورے ملک میں کیے جائیں گے، ملک کے سبھی طبقے کے لوگ شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اتوار کو نکالے جانے والی ریلیوں کا مقصد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں مارے جانے والے لوگوں کے پسماندگان سے اظہار یکجہتی اور دہشت گردی و انتہا پسندی سے نفرت و بیزاری کا اعلان ہے۔ جی ناظرین، اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، اور اس کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں فرانس کے پڑوسی ملک برطانیہ یعنی لندن، جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر احمد زبیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ زبیری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زبیری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سوال اپنی جگہ اب بھی باقی ہے کہ پیرس کے حملے کے محرکات اور مقاصد کیا تھے؟ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بھائی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ میں نے کہا کہ یہ سوال اب بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ پیرس دہشت گردانہ حملے کے محرکات اور مقاصد کیا تھے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی آپ کی بھائی، کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ جی ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ آواز بہتر ہو جائے۔ ایک بار ہم پھر کوشش کریں گے کہ آپ کی طرف آئیں۔ چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سینئر طرز نگار پروفیسر نذیر حسین صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ نذیر حسین صاحب، میں یہی سوال آپ سے بھی دہراؤں گا کہ کیا مقاصد و محرکات ہو سکتے ہیں پیرس دہشت گردانہ حملے کے؟ جی السلام علیکم عباس بھائی۔ وعلیکم السلام، جی شکریہ۔ عباس رضی صاحب، اس کے کئی جہتیں ہیں اور کئی پہلو ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو پیرس میں، خاص طور سے فرانس میں جو حکومتی اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک رد عمل ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے، ہمارے ناظرین بھی یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک قدامت پسند حکمران جماعت آ گئی تھی جس نے اپنی حکومت بنائی۔ ان کی پالیسیز کافی سخت تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پردے کے معاملے میں کافی سختی کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ مساجد کے معاملے میں کافی سختی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو مذہبی آزادی ہے پیرس میں خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، ان پہ کافی قدغنیں لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیرس ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور اس میں جو عرب لوگ ہیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہاں پہ موروکن ہیں، وہاں پہ الجزائر کے لوگ ہیں، وہاں کے جتنے بھی وہ جو فرانکو سپیکنگ لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، آباد کار ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ جو مذہبی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جو اخبار کے دفتر پہ حملہ ہوا وہ تو بڑا آبویس ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جو خاکے جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے، تو اس کے ری ایکشن کے طور پہ یہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان تفریق نہیں کرتے کہ یہ یہودیوں کے پیغمبر ہیں یا عیسائیوں کے پیغمبر ہیں یا مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء جو متبرک ہیں، محترم ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ لہٰذا آزادی رائے ایک طرف، لیکن اس آزادی رائے کے پس پشت جو محرکات ہیں، جو عوامل ہیں، وہ ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں جو کہ خطرناک ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کسی بھی لحاظ سے ہو، کسی بھی عمل میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، وہ قابل مذمت ہے، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، سیاسی دہشت گردی ہو، اسٹیٹ ٹیررزم ہو، اس کو ہر انسان، ہر ذی شعور جو ہے وہ کنڈیم کرے گا۔ لیکن اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا،
جو آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا وہ یہ ہے کہ داعش ایک ایسی تنظیم ہے جس کو کریٹ کرنے میں مغربی ممالک کا اور امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں اس پہ گزشتہ 1 سال سے کام کر رہا ہوں، اور یہ بار بار آوازیں آ رہی ہیں، بار بار یہ آوازیں آ رہی مغربی میڈیا سے کہ اس داعش کی وجہ سے جو یورپ کے لوگ ہیں وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں. مجھے اس کا اردو میں ترجمہ نہیں آ سکتا انفارچونیٹلی، کہ وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور یہ ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، یہ وہاں کے جو باسی ہیں، یورپین لوگ ہیں، گورے جن کے ہیں، ان کو بھی یہ ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے. لہٰذا اس کے پیچھے محرکات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو ریڈیکلائزیشن، جب ان کو بھیجا گیا مختلف جگہوں پہ لڑنے کے لیے تو ریڈیکلزم جو ہے وہ گھر واپس آ گیا، جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے نہ صرف فرانس کے لیے، پیرس کے لیے، بلکہ پورے یورپ کے لیے. اب اس کا ایک تیسرا جہت بھی ہے. وہ تیسرا جہت یہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ کیا جیسے پہلے پاکستان اور کچھ ممالک نے مل کر طالبان کو بنایا تھا، اور بعد میں وہی طالبان جو ہیں وہ ان کے لیے ایک تو انہوں نے 9/11 کریٹ کیا، لیکن دوسرے مرحلے میں وہ انہی کے لیے درد سر بن گئے تھے. تو لہٰذا یہاں بھی وہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ کیا داعش کو استعمال کرتے ہوئے وہ مسلمانوں پہ کوئی ایک نئی اور چڑھائی تو نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن مجھے اس سے مبرہ ایک اور چیز کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ داعش اس وقت نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے ممالک کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، بلکہ وہ اپنے مسلمانوں کو ہی قتل کر رہا ہے، چاہے وہ عراق کی صورتحال ہو، سوریہ کی صورتحال ہو، ترکی کی صورتحال ہو. تو وہاں پہ یہ خطرناک چیزیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں. لہٰذا ان ساری مجموعاً صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے سارے ہی عناصر جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو حالیہ پیرس میں دہشت گردی ہوئی ہے. اس میں ابھی کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں کہ کیا اصل صورتحال ہے اور اس سے کیسے نمٹا جائے گا. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو بیج یورپین ممالک نے آج سے کچھ عرصہ پہلے عراق میں اور سیریا میں اور فلسطین میں بویا تھا، آج اس کا وہ پھل کاٹ رہے ہیں. بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. پروفیسر صاحب چلتے ہیں ایک بار پھر لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر احمد زبیری صاحب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ. زبیری صاحب، فرانس کے صدر فرانسوا ہولینڈ نے کہا ہے کہ اس دہشت گردانہ حملے کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، اور مغربی میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اس جریدے کے اس توہین آمیز اقدام سے واقعے کو جوڑا جائے جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے 2012 میں کیا تھا. لیکن میں، آپ اور جو بھی سچا مسلمان ہے وہ سب جانتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، خود حضور بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور علماء اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ حضور کی شان میں گستاخی کے بہانے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے. یقیناً شریعت میں اس بات کا حکم ہے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے، سلمان رشدی جیسا شخص. لیکن سلمان رشدی کے آڑ میں بے گناہوں کا خون بہانا کسی بھی اعتبار سے جائز یا اس کا جواز نہیں بن سکتا. اور فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ اسلام کا اس سے کوئی ربط نہیں. تو پھر مغربی میڈیا کیوں اس بات کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کام ہے اور اسلام والوں کا کام ہے، جیسا کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ جی یہ مسئلہ اتنا سمپلسٹک نہیں ہے. ہم تو 21 سینچری میں سے گزر رہے ہیں. آپ کوئی ایک لیبل کسی پہ نہیں لگا سکتے. اس کی بہت ساری محرکات ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب الجیریا اور مراکش کو غلام بنایا گیا تو وہاں کے لوگوں کی حالات جو ہے وہ بڑی خستہ حالت میں، پھر ان کو غلام بنا کے لایا گیا فرانس میں، اور ان کے ساتھ جو پچھلے 200 سال یا 300 سال میں برتاؤ کیا گیا یہ اسی کی ریپریکشن ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 32 میں خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک بے گناہ بنی نوع انسان کا قتل کیا، ایک انسان کا قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. تو اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف ہے، اور دوسری طرف اس قسم کی دہشت گردی جو ہے اس کو ہم کبھی اس کے پیرلل نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک جو افریقن نژاد ہیں، 2 بھائی تو جو ہیں وہ الجیرین تھے، ایک افریقن نژاد جو ہے ایک اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رہ رہا تھا. تو یہ کہاں کا اسلام ہے
بغیر نکاح کے اگر رہ رہا تھا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ تو یہ بالکل میوٹیلیٹڈ فارم آف اسلام ہے، اور اس کی جیسا کہ آپ نے پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا، اس کی وہ شاخسانے ہیں جو عراق سے، اس کی بات دیکھیں جی کئی صدیوں سے شروع تھے، لیکن موجودہ تاریخ میں عراق سے جو شروع ہوئے اس کی یہ کلمینیشن ہو رہی ہے۔ ہم کسی صورت میں کسی بے گناہ آدمی کو مارنے کا کوئی جواز پیدا نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی پیار ہے جتنا آپ کو ہے، جتنا ساری مسلم امہ کو ہے، تقریباً 2 بلین انسانوں کو ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو پورے تناظر میں دیکھیں، اگر آپ نے دیکھیں، اگر شریعہ لگی ہوئی ہے فرانس میں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے مارنے سے نفرتیں اور بڑھیں گی، اور وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور میں الحمدللہ اس مسئلے میں بڑا کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی ساتھی ہیں، وہ اب جناب شک و شکوک میں پڑ گئے ہیں کہ واقعی جو مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا، یہ بات صادق آتی ہے۔ اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہر آدمی کی رائے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے ہم کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام بڑا پیسفل مذہب ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں پھر حاضر ہوں گا، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر قمر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ قمر آغا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ خود ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بھی فرمایا اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ فرانس کا دہشت گردانہ حملہ اسلامو فوبیا کو ہوا دینے اور اسلام کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی کسی حد تک یہ صحیح بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے ریسزم بہت بڑھ رہی ہے، محض فرانس میں نہیں بلکہ اس پورے خطے میں، ویسٹرن یورپین کنٹریز میں۔ ناروے نے 10,000 لوگوں کو ایکسپل کرنے کی بات کی ہے مسلمانوں کو وہاں سے، جو اسائلم سیکر تھے، جس میں زیادہ تر افغان اور صومالین اور دوسرے دیشوں کے لوگ تھے، ان کو وہ ایکسپل کریں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ انہی نے کہا بھی ہے کہ امریکہ اور دوسرے یورپین دیش سے کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے، جس ملک سے آئے ہیں ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ 6 ملین یعنی تقریباً 60 لاکھ مسلمان فرانس میں رہتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے وہاں پہ، اور کچھ لوگ تو کافی پہلے سے رہتے تھے وہاں پہ، جس طریقے کی یہ حرکتیں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ریسزم بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ اس قسم کی فار رائٹ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اس میں ان کی تعداد اور بڑھ جائے گی الیکشن میں، آنے والے وقتوں میں ووٹنگ بھی ان کی بہت بڑھنے کی امید نظر آ رہی ہے جس طریقے، اور ایک نفرت مسلمانوں کے قریب۔ یہ حملہ جن لوگوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں انہیں کوئی بھی اپنا آبجیکٹو پورا کرنے میں نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا، حاصل اصول ان کو ہوگا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات ایک یہ بھی ہے، اس طرح کے جو حرکتیں ہو رہی ہیں پچھلے کافی دنوں سے، چاہے وہ فرانس میں ہو یا پاکستان میں، وہ اسکول کے اوپر جس طریقے سے پشاور میں ہوا، جس میں کئی 100 بچے، 150 بچے اور ٹیچرز اور اسٹاف وہاں کا مرا، پھر اس کے علاوہ لگاتار ابھی جو کل یا پرسوں امام باڑے پہ جو حملہ ہوا، وہاں پہ اس طریقے کے جو حملے ہو رہے ہیں، یا عراق میں جس طریقے سے شیعوں کے اوپر یا وہاں کرسچن کمیونٹی کے اوپر یا وہاں پہ یزیدیز کے اوپر یا خود سنی لبرل جو لوگ ہیں ان کے خلاف جس طرح سے ان کو مارا جا رہا ہے، یہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی کا میں یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ یہ چیزیں ایسی کیوں ہو رہی ہیں؟ 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس پورے خطے میں بہت سی حکومتیں فیل ہو رہی ہیں، اور فیل ہونے کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پہ ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اس قسم کی طاقتیں ابھر رہی ہیں، اور پچھلے کچھ وقفے میں بڑی طاقتوں نے، یورپ کی، امریکہ نے ان کو کافی ہوا بھی دی ہے، اس میں ان کو یوز کیا ہے، وہاں کے ملکوں نے بھی ان کو یوز کیا ہے ایک ملک اور دوسرے ملک کے خلاف، جس طریقے سے داعش کو بنایا گیا سیریا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، یا جو حرکت ہوئی ہے وہاں پہ لیبیا میں جس طریقے سے گدافی کو ہٹایا گیا۔ میں کوئی گدافی کا ان کے بہت میں تعریف نہیں کرتا ہوں، ان کا حکومت بہت اچھی حکومت نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا وہ کوئی حق نہیں تھا کسی کو، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں اس قسم کے عناصر وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب ملک بڑھ گیا ہے، تیل کی سپلائی لگاتار بنی ہوئی ہے، حالانکہ وہاں سے اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، اور
اس کی چلتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے اتنا ان لوگوں کو اسلحہ ملا جس کی وجہ سے پورے نارتھ افریقہ میں یہ پھیل گئے. نارتھ افریقہ میں یہ لیبیا ہی اکیلا ملک نہیں گرا بلکہ چیڈ، آگے تک جائیے آپ تو چیڈ، مالی، نائجر، تمام نائجیریا میں جو ہو رہا ہے، پھر اس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں ایسٹ افریقہ کے جو ہو رہا ہے، وہ مطلب پھیلتا ہی چلی جا رہی ہے. یہ آگ رکنے کا کہیں نام نہیں لے رہی. خود ہمارے پڑوس میں افغانستان میں دوبارہ سے یہ لوگ ابھر رہے ہیں، اس قسم کے عناصر. عراق اور سیریا کی حالت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی بگڑ گئی ہے، جو کہ بہت، یہ سارے دیش اگر آپ دیکھیے، عراق، سیریا، بغداد، دمشقس، یہ سب کتنے امپورٹنٹ دیش تھے. یہ دارالخلافہ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، اسلامک سویلائزیشن کے سینٹر تھے. اب تباہ و برباد ہو گئے. یہی نہیں بلکہ صومالیہ برباد ہو گیا، چیڈ، مالی، نائجر، یہ سب سول وار لائک سچویشن ہے. اور جو حالات ہیں ایک نہ ایک کر کے آپ دیکھیے، یمن اتنا ہسٹورک ملک، اس میں کیا حالات ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے یہ آگ رکے گی نہیں، یہ تمام پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کی بہت بڑی ذمہ داری وہاں کی حکومتوں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتوں کے جو الائز ہیں، بڑی طاقتیں یورپ اور امریکہ میں جو ہے، وہ بھی کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ محض اس کا جو ملٹری سلوشن دیکھا جا رہا ہے، اس سے اکیلے یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں. ایک طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے صحیح ہونا چاہیے. ملٹری جو عراق کی گورنمنٹ لڑ رہی ہے بالکل صحیح لڑ رہی ہے، یا سیریا میں جو اس طرح کی لڑائی لڑی جا رہی صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ جو امریکن انٹرونشن ہے ہو رہا ہے، وہ اس کافی یا افغانستان میں جس طریقے سے ہو رہا ہے اس سے محض کام نہیں بنے گا، بلکہ سوشل، کلچرل اور پولیٹیکل، خاص طور سے پولیٹیکل چینجز اگر عرب ورلڈ میں نہیں آئے تو آنے والے وقت میں بہت اس طرح کی عناصر بڑھیں گے. بہت شکریہ. میں پھر غصہ ہے اور ان کو کوئی کچھ نظر نہیں آتا. ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ یہی صحیح اسلام ہے، اسلام میں اسی طرح کرنا چاہیے. سارے ہر وقت ہر روز نئے فتوے آ رہے ہیں، ایشو کیے جا رہے ہیں، اور کیمپس چلائے جا رہے ہیں ملکوں کے اندر. تو یہ بہت بڑی سازش ہے جس کے میں سمجھتا ہوں جس کے اندر پورا عالم اسلام اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور اس سے نکلنا بڑا مشکل مجھ کو نظر آتا ہے. کس طریقے سے اس کو روکا جائے گا، میں ابھی آگے بھی بات ہوگی تو بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. لیکن ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے پورے عالم اسلام میں، جہاں جہاں پہ ہے. آسٹریلیا ہو یا کوئی ملک بچا نہیں، چاہے آسٹریلیا ہو یا کینیڈا ہو یا. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے ہمارے مہمانوں سے. یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر پروفیسر نذیر حسین صاحب ہیں. پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ یمنی القاعدہ اور اسی طرح عراق کے شہر موصل میں جہاں ان دنوں داعش نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا، وہاں داعش کے ایک عہدیدار سعد ابو الانصاری نے یہ کہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے، اور اس طرح کے حملے امریکہ اور برطانیہ میں بھی کیے جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داعش نے، جس کی پرورش خود فرانس جیسے ملکوں نے کی ہے، اپنے آقاؤں کو کیوں نشانہ بنانے کی ٹھانی ہے؟ عباس علی صاحب، وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ میں نہیں کرنا چاہتا. اس میں ایک اور پہلو آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں دینا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ آج سے 10-12 سال سے یورپ میں پھیلا ہوا ہے. اور آپ کو ایک بڑی عجیب، شاید آپ نے خبر یہ ضرور پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی کہ فرانس کے ایک محقق اور ایک رائٹر نے ایک ناول لکھا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ 2050 میں فرانس میں اتنی مسلمان آبادی ہو جائے گی کہ فرانس کی جو حکومت ہوگی وہ مسلمان حکومت ہوگی. لہٰذا یہ ایک کانکاکٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بھی آ رہی. سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اسلام فوبیا ڈیفینیٹلی ہے. دوسرا وہ اس وجہ سے یا اس طریقے سے وہ اسلام کو بدنام بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. جس طرح آپ دیکھیں جرمنی میں اینجلا مارکل نے ایک جو پالیسی اپنائی ہے وہ پالیسی ہے انڈیجنائزیشن، کہ ہم یورپ میں جو چیزیں ہیں یا جرمنی کی جو چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح برطانیہ میں، ابھی زبیر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کہ برطانیہ میں ایک ریسٹرکٹڈ امیگریشن کی پالیسی شروع ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو جتنا روکا جا سکے.
लेकिन अमेरिका का प्यू सर्वे जो है 2009 का, वो बड़ा अजीब और गरीब है। उसमें लिखा हुआ है कि 2050 में पूरे के पूरे यूरोप की जो आबादी है वो मुसलमान आबादी ज्यादा हो जाएगी वहां की इंडिजिनस क्रिश्चियन आबादी के साथ। तो ये एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ शायद जो यूरोपियन हुकूमतें हैं वो भी तवज्जो दे रही हैं, और शायद ये उसी का एक शाखसाना है कि इस्लाम को किसी तरह से इस पैराए में लाकर उसको बदनाम किया जाए। दूसरा आपका जो सवाल था वो बड़ा अहम है। देखें, मैं इसके जवाब में यही आपसे गुजारिश करूंगा कि एक तो इसका मकसद ये बिल्कुल है कि दाइश के हाथों वो कोई ऐसा काम कराना चाहते हैं जिसकी वजह से वो मुसलमानों पे एक बार फिर किसी किस्म की चढ़ाई कर सकें। दूसरी ये बहुत अहम बात है, जैसे मैंने आपको तालिबान की मिसाल दी थी कि तालिबान को भी अमेरिका ने, मगरबी ममालिक ने परवान चढ़ाया था, और उसके बाद तालिबान खुद जो हैं उन ममालिक के लिए दर्द सर बन गए थे। तो दाइश में भी ऐसी छंबे की बात नहीं है। अभी हाल ही में आप देखें कि अलकायदा को बनाने वाला कौन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉक्स टीवी न्यूज की क्लिप है जो इस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे घूम रही है, जिसमें हिलरी क्लिंटन साहबा ने ये फरमाया है कि हमने तालिबान को हमने क्रिएट किया, अलकायदा को हमने क्रिएट किया, और अब हम एक और नई फौज जो है मशरिक मुस्ता में क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप देखिए कि जैसे अभी हमारे भाई कमर आगा साहब ने भारत से फरमाया कि ये एक पॉलिटिकल गैप जो आया, उस पॉलिटिकल गैप को फिल इन करने के लिए 5000 अलकायदा के इंसर्जेंट जो हैं वो सूरिया में दाखिल किए गए। वहां पे कई किस्म की जहादुन नुसरा बनाई गई, आईएस बनाई गई, आईएसआईएस, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान के जो जहादी थे वहां पे इकट्ठे कर दिए गए। देखिए, उनका मकतमा नजर जो है वो सिर्फ सीरिया की हुकूमत नहीं था, उनका मकतमा नजर इससे ज्यादा बढ़ के था। वो तो अब सऊदी अरब पे भी चढ़ाई करना चाहते हैं। लिहाजा जब आप किसी को इतनी पावर देंगे, इतना कुछ देंगे, तो वो अपने जो अज़ाइम है उनको भी कामयाब करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आखिर बात इसमें ये बता दूं, हमारे एक अरबी जर्नलिस्ट हैं, वो जब यमन तशरीफ ले गए, उन्होंने पूछा कि मैं चाहता हूं कि मुझे बताया जाए कि अलकायदा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप बड़े हैरान होंगे, उन्होंने बताया जी प्रेसिडेंशियल पैलेस के साथ ही अलकायदा का हेडक्वार्टर है। तो ऐसी हुकूमतों की निगरानी में ये दाइश भी पलती हैं, तालिबान भी पलते हैं, ये अलकायदा भी पलते हैं, और बाद में इन्हीं को मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इन्हीं को जो है वो अपने अज़ाइम को कामयाब करने के लिए शुक्रिया आपका जाता है। लेकिन ये मकाफात अमल है, जब आप किसी को इन चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके दर पे आ जाएंगे और आपको ही खाना शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया। अहमद ज़ुबैरी साहब अभी बड़े अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है प्रोफेसर नज़ीर साहब ने। आप देखें कि अलकायदा और दाइश, जबहत नुसरा, ये जो तंजीमें, या वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा जाए कि जो तकफीरी दहशत गर्द ग्रोह या तंजीमें, उनको अरब मुल्कों से माली फंडिंग मिल रही है, और ये सब जानते हैं, सऊदी अरब और कतर, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। उर्दून आप देखें कि दहशत गर्द हैं, अलकायदा को दहशत गर्द अमेरिका भी कहता है, पूरी दुनिया भी कहती है, दाइश को अमेरिका भी दहशत गर्द कहता है, पूरी दुनिया भी कहती है, और पूरी दुनिया ये जानती है कि फंडिंग इन्हीं अरब मुल्कों से उनको मिल रही है, माली। एक बार भी इन अरब मुल्कों के खिलाफ अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने ना तो कोई एतराज़ किया, ना ही किसी तरह की तारीबी कार्रवाई की, ना किसी तरह की पाबंदियां आयद की। लेकिन जब फिलिस्तीनियों की बात आती है, मजलूम फिलिस्तीनी जिन्हें कुचला गया है, जिनको उनके घरों से निकाल दिया गया, उनकी अगर ईरान हिमायत करता है, हमास और दीगर फिलिस्तीनी तंजीमों की अगर ईरान हिमायत करता है, तो ईरान पर दहशत गर्दी की हिमायत का लेबल चिपका दिया जाता है, चश्मा कर दिया जाता है। क्या तबसरा करेंगे ज़ुबैरी साहब? जी, असल में इतने हालात जो है वो साथ की इतने सादा हालात नहीं होते। मैं तो ये समझता हूँ कि हम उस परिंदे की तरह हो गए हैं जो कि एक दाने के लिए अपनी जान गंवा बैठता है, या पिंजरे में चला जाता है, या जाल में फंस जाता है। हम उस तरह, हमारे में वो अक्ल, वो फरासत नहीं रही जो हमारे दीन ने हमें सिखाई थी, हमारे नबी अकरम ने और खुलफाए राशिदीन ने और अहले बैत ने जो हमें सिखाई थी, वो हम में से कहीं दूर चली गई है। क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम गुलाम बनाए गए 300-400 साल से, हम अपने हालात को खुद संभाल नहीं सकते, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम खुद इस दलदल में ज़्यादा से ज़्यादा जितना निकलने की कोशिश, अव्वल तो कोशिश कर ही नहीं रहे, अगर कर रहे हैं तो इस दलदल में और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा, अगरचे इस्लाम फैल रहा है, मुझे इसका अच्छी तरह इदराक है, मैं लेक्चर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, लेकिन एक दलदल की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें से निकलना
محال سے محال تر ہوتا جا رہا ہے. ہمیں استعمال کیا جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس کے بعد ہماری گردنیں کاٹی جاتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگا, اور اس کے علاوہ ہمیں ہی استعمال کیا جاتا ہے, دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے خلاف کیا جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی, ہم بڑے تذبذب میں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن زبیر دوسری صاحب طرف میرے اللہ تعالیٰ سوال کی کا ذات جواب وعدہ ابھی ہے تک آپ سے کہ ملا نہیں. جی میں اصل میں آواز میں کچھ تھوڑا سا کوئی پرابلم ہے آواز میں, مجھے پوری آواز نہیں آ رہی تھی. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک ان دہشت گرد گروہوں کی مالی حمایت کرتے ہیں, لیکن ان کی کوئی مذمت نہیں کرتا. مظلوم فلسطینیوں کی اگر ایران حمایت کرتا ہے, جنہیں بے گھر کر دیا گیا ہے, جنہیں روز ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو ایران پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی منافقت میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو بڑے ٹسوے بہائے جاتے ہیں لیکن مالی امداد نہیں کی جاتی, ان کے ان کے جو پرابلم ہے اس کو اجاگر نہیں کیا جاتا, ان کو کوئی سلوشن نہیں کیا جاتا. لیکن دوسری طرف ایسی فضول باتوں میں لندن میں رہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے, اور میں جرنلسٹ بھی ہوں الحمدللہ, اور میں فائنانشیل کنسلٹنٹ بھی ہوں. میں بہت سارے لوگوں کو, مڈل ایسٹ کے لوگوں کو ملتا ہوں, ان کے قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے جتنا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے میں بھی اتنا قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا. آپ کی بات بالکل سچی ہے کہ جب ان کے مفادات آتے ہیں تو وہ یہ ہیلپ کرتے ہیں, جب ان کے مفادات ان کے خلاف چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن یہ سٹیٹس کو, میں کئی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹس کو جو عرب سپرنگ چلی تھی اس کے مقاصد تو اچھے تھے, لیکن اس کو پھر دوبارہ اس کو ہائی جیک کر لیا گیا. یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوگا, اس کے کچھ نہ کچھ ثمرات تو ملیں گے. کتنا عرصہ لگے گا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے. ہمارے مظلوم بہن اور بھائی کشمیر میں, غزہ میں, فلسطین میں اور کتنی جگہوں پہ زیر عتاب ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اگر منافقت نہیں ہے تو منافقت کا مجھے کوئی معنی بتا دے. جی قمر آغا صاحب, بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ افغانستان سے غیر ملکی افواج باہر نکل چکی ہیں, اگرچہ معاہدے کے تحت امریکی فوجیں وہاں موجود ہیں اور نیٹو نے بھی کہا کہ تربیتی مشن پر موجود ہیں ان کی فوجیں, لیکن جو جنگی مشن تھا ان کا ختم ہو چکا ہے. تو یہ فرانس کا جو واقعہ ہے, یا جو امریکہ اور برطانیہ بھی حملے کی دھمکی دی جا رہی ہے, یہ سب کچھ ایک نئے 11 ستمبر کو جنم دینے کی کوشش ہو سکتی ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ میں دیکھیے اس قسم کے جھٹ پٹ حملے ضرور ہوں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا حملہ امریکہ میں ممکن ہوگا. ہاں چھوٹے موٹے چلتے رہیں گے, اس کے لیے یورپ امریکہ کافی تیار ہیں اور انہی نے طے کر رکھا ہے. بش صاحب کے وقت میں یہ طے ہوا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ویتنام سنڈروم سے باہر آئے اور ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ کرے عراق میں. اس کے نتیجے ٹھیک نہیں نکلے تو اب وہ لوکل لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, وہاں کی لوکل آرمیز کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کو روکنے کے لیے. دیکھیے یہ جو ہے افغانستان سے بھی دوبارہ کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کی حکومت افغانستان کی گرا پائیں گے. آنے والے وقت میں کافی دیر تک ایسا لگتا ہے مجھے افغانستان اور پاکستان کا جو ریجن ہے یہاں پہ بھی جنگ چلتی رہے گی, یہ لوگ لڑتے رہیں گے. پاکستان کی آرمی کا بھی انوالومنٹ بڑھتا جائے گا اور افغان آرمی بھی ان سے لڑتی رہے گی. امریکن ان کو ٹریننگ دیتے رہیں گے, کچھ پیسہ اور اسلحہ بھی دیتے رہیں گے. عراق میں جیسے یہ انہی نے جو ایک بہت بڑا عراق و سیریا میں جو حصہ قبضے میں کیا ہے, یہاں پہ بھی اسی طریقے سے چلتا رہے گا, لڑتا رہے گا. امریکنز کا ماننا یہ ہے کہ اگر یہیں پہ لڑائی رہے گی, لوکلائز رہے گی ان ملکوں میں, تو یورپ سیکیور رہے گا. اگر یہاں پہ امن آ گیا, یہ اپنی حکومت بنا لیں گے پورے طریقے سے, تو پھر یہ یورپ کی طرف بڑھیں گے اور امریکہ کو بھی ٹارگٹ بنائیں گے. مین پالیسی یہ ہے کہ تیل کی سپلائی لگاتار بنی رہنی چاہیے, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. لگاتار لیبیا میں ملک میں دو حکومتیں اس وقت چل رہی ہیں, آپس میں لڑائی چل رہی ہے, لیکن تیل برابر ان کا یورپ جا رہا ہے. عراق کے بھی تیل پہ ان کی نظر ہے کہ کس طریقے سے تیل کے اوپر کنسیشنز میکسیمم لے لیے جائیں, اور عرب دیشوں کے بھی جو تیل پہ ہے اس کے اوپر بھی ان کی نظر ہے کس طریقے سے افغانستان میں ایک حکومت بن جائے اسٹیبل, تاکہ وہاں سے وہ تیل
सेंट्रल एशिया से तेल और गैस ला सकें, तो वो उसमें अपना काम उनका लगातार जारी है। उनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं या किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है, वो ये भी अच्छी तरीके से हम सभी जानते हैं कि ये दाइश, अलकायदा या तालिबान ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स है और ये आपस में ही अपने मुल्कों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसमें यूरोप से लोग इधर आ रहे हैं, ज़्यादातर बीच में छुटपुट हो जाती हैं। फ्रांस से 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जो लड़ रहे हैं, कुछ वापस आ गए हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है। तो अगर आप टोटल देखें तो यूरोप से इस वक्त माइग्रेशन मिलिटेंट्स का जो हो रहा है वो इराक की तरफ हो रहा है, सीरिया की तरफ हो रहा है, इधर आ रहे हैं, वहाँ नहीं है। वहाँ कुछ लोग हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि इधर आके लड़ें और इसीलिए ये चलता रहेगा। और ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये एक लंबी लड़ाई की ये तैयारियां हैं और यहाँ पे ये चलती रहेंगी, काफ़ी वक्फे तक चलेंगी। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं नज़र आती हैं। एक तो ये भी है कि फ्रांस की जो दूसरी तरफ ये भी है कि इनकी जो पॉलिसी है, जो ये चाहते हैं दाइश के फ्रांस की गवर्नमेंट पे हम इस तरह के हरकत कर देंगे या यूरोप में एक आध दो चार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, उससे तो इन मुल्कों की पॉलिसी में कोई चेंज आएगा? तो मुझे कोई चेंज आता हुआ नज़र नहीं आता। मुझको क्या किसी को भी कोई चेंज आने के इम्कानात नज़र नहीं आते, बल्कि इससे न तो मज़हब का फ़ायदा हो रहा है न पॉलिटिक्स का फ़ायदा हो रहा है। इस्लामिक हुकूमतें खुद बर्बाद हो रही हैं और इनकी पॉलिटिक्स भी नहीं चल पा रही है और मज़हब को भी एक बहुत बड़ा धक्का लग रहा है और एंटी इस्लामिक जो फीलिंग्स हैं वो पूरे वेस्टर्न यूरोप नहीं हर तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और एक अजीब सी इमेज मुसलमानों की बनती चली जा रही है। ये एक बहुत सोच और फिक्र की बात है, मैं समझता हूँ कि, लेकिन मुश्किल ये है कि न तो कोई बड़ा आलम इस्लाम में मुसलमान पॉलिटिकल लीडर नज़र आता है और ना ही कोई बड़ा स्पिरिचुअल लीडर अरब वर्ल्ड में कोई नज़र आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत इनके सामने खड़ी हो गई है जिसके नताइज बहुत दूर तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन एक हकीकत है जिसकी तरफ ईरान की क़यादत ने बार बार शुरू दिन से ख़बरदार किया था कि जो लोग ये सांप पाल रहे हैं ये सांप खुद एक दिन उन्हीं को डसेगा। और ईरान के सदर हों या ईरान की दीगर आला हुकाम और ख़ास तौर पर क़ायद इन्क़लाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ने तो बार बार अपने ख़िताब में इलाक़े की अरब हुकूमतों को मुख़ातब करते हुए कहा है कि जिन दहशतगर्दों को, और उन्होंने मगरबी मुल्कों में भी यही कहा कि जिन दहशतगर्दों को तुम परवान चढ़ा रहे हो एक दिन यही तुम्हारे लिए दर्द सर बनेंगे। और ज़ाहिर है कि वो दिन आन पहुँचा है और दुनिया देख भी रही है। मैं यहाँ पर नज़ीर हुसैन साहब से ये पूछने की कोशिश करूँगा कि नज़ीर साहब, ख़ुद फ्रांसवा होलैंड ने कहा है, जो फ्रांस के सदर हैं, कि उनका मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, सबको अपनी तहजीब के मुकाबले के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। यानी इस तरह से वहाँ पर तशवीश पाई जा रही। अमेरिका ने भी कहा है कि फ्रांस पर ख़तरा मंडला रहा है और दाइश ने तो धमकी दे ही रखी कि इस तरह के हमले और भी होंगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या अब इस तरह के ख़तरात जब खुद उन्हीं को लाहक हो गए हैं, मगरबी मुल्कों को और अमेरिका को, तो अब ये ममालिक दाइश और अलकायदा या दीगर जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनको माली फंडिंग देने, असलाजाती मदद करने या उनकी हमायत करने के ताल्लुक से अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करेंगे? अब्बासी साहब, बड़ा मुश्किल से इनको समझ आती है चीज़ें। आप ये देखें कि अभी वियतनाम की बात हुई थी, इराक आपके सामने है, अफगानिस्तान आपके सामने है, वही गलतियां जो हैं ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। अभी कमर आगा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि कुछ अवामिल हैं ऐसे अमेरिका में, यूरोप में, जो ये हवा दे रहे हैं कि इन चीज़ों को आगे परवान चढ़ाया जाए ताकि उनके अपने मफादात जो हैं उनको हासिल किया जा सके। अभी ये बात शायद नहीं कही गई कि न्यू कंजर्वेटिव जो हैं वो एक बार फिर सर उठा रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा साहब जो हैं एक बार फिर कमज़ोर हो गए हैं, सेनेट में उनकी जो नुमाइंदगी है वो कम हो गई है। लिहाजा जो न्यू कॉन्स है जो चाहते हैं कि ताकत के बलबूते पर वो यूरोप की और अमेरिका की आज़ादारी कायम करना चाहें, उनके ये आसान तरीके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, आपने भी एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था ज़ुबैर साहब से कि ये मगरबी ममालिक जो हैं, सऊदी अरब को या कतर को या इन ममालिक को क्यों दहशतगर्द करार नहीं देते? इसलिए कि उनके मफादात वाबस्ता हैं, उनके बहुत से मफादात रीजनल, जैसे अभी कहा गया तेल के ज़खायर वगैरह वगैरह। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से वो उन ममालिक को कभी भी इस नहज पे नहीं लाएंगे कि उनके साथ उनके ताल्लुकात ख़राब किए जाएं। अब दूसरी बात ये आती है
کہ ان مالک کو یہ کیا پڑی ہے کہ داعش کو اسلحہ بھی دیں، داعش کو وہ فنڈنگ بھی دیں. دیکھیں یہ ایک ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ایک 2 ایج سورڈ ہے کہ اس سے آپ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو نقصان پہنچ بھی سکتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے آغا علی خمینی صاحب کی بات کی، اس سے پہلے جو آپ خمینی صاحب تھے آغا، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ صدام حسین ایک بھیڑیا ہے جو ہمارے بعد آپ کو کھا لے گا، اور وہ پروو ہو گئی. ابھی جب ایک لیڈر ایک بات کہہ رہا ہے اسلامی دنیا کا کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں. دیکھیں ایک اور مسئلہ میں آپ کی طرف توجہ، مجھے معلوم ہے کہ ٹائم بہت کم ہے لیکن 1 منٹ میں آپ کا لوں گا کہ اس وقت مغربی دنیا کو ہم بعد میں کوسیں گے، پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے اندر کتنا خلفشار ہے. ہم کیوں سنی اور شیعہ اور وہابی اور دیوبندی اور حدیث وغیرہ وغیرہ میں بٹے ہوئے ہیں. کمزوریاں ہمارے اندر ہیں جس کو دشمن جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اس وقت تو سر یہ بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ وار 3، مسلم ورلڈ وار 3 کہ دنیا میں جو ایک تیسری جنگ ہونے والی ہے وہ مسلمانوں کے اندر خود ہونے والی ہے. لہٰذا اگر یہ مغربی ممالک ان لوگوں کو تیار کر کے پوری کی پوری اسلامی دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے تو چھوٹے موٹے حملے یا چھوٹی موٹی دہشت گردی کی کاروائیاں ان کے لیے قابل قبول ہوں گی، ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لہٰذا ہمیں ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پہ آئیڈیالوجیکلی، اکنامکلی، سوشلی اور ہر طرف سے ہونے والی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. لہٰذا آپ کی یہ بات کہ ان دہشت گردوں کو یہ فائنینسز کیوں دے رہے ہیں، یہ ویپن کیوں دے رہے ہیں، یہ اسلحہ کیوں دے رہے ہیں، ان کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ٹیکٹیکل جو لاسز ہیں وہ برداشت کر لیں گے لیکن اس سے وہ ایک اسٹریٹجک جو کانٹیکسٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا وہ ضرور کوشش کریں گے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ہم اپنے تینوں مہمانوں کے، محترم مہمانوں کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے بھی. جو بات کھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے داعش کے نام پر، القاعدہ کے نام پر، جبہت النصرہ کے نام پر، تکفیری گروہوں کے نام پر، یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے، اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے، اسلام کے مقدسات کو بدنام کرنے اور عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سازش ہو رہی، جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا. اور آخر میں پروفیسر نذیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ممالک، مغربی ممالک جو اسلام دشمن ممالک ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ جنگ کی آگ کا دائرہ اسلامی دنیا تک ہی محدود رکھا جائے. اگر اس کے نتیجے میں چھوٹے موٹے دھماکے یا حملے ہو جاتے ہیں تو ان کو قابل قبول ہوں، یعنی اسلامی دنیا تباہ ہو، عالم اسلام تباہ ہو، مسلمان ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں، اور اسلامی تعلیمات جو امن و آشتی اور مہر و محبت کی تعلیمات ہے وہ دنیا میں عام نہ ہو سکے، اور اس طرح سے اسلام کی شبیہ بگاڑ کر پوری دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اسلام یہ ہے. حالانکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس کا پیغمبر امن و رحمت بن کے آیا تھا، اور جس نے پوری انسانیت کو امن و آشتی، دوستی، محبت، اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم اور درس دیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ اسلام یا حق ہمیشہ کامیاب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، اور کبھی بھی حق جو ہے وہ شکست نہیں کھا سکتا. ممکن ہے کہ وقتی طور پر کچھ خوارج اور کچھ ضمیر فروش اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر ایجنٹ اپنے مغربی آقاؤں کے ہاتھوں بک جائیں، اور بعض حکومتیں بھی ان کی ایما پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کام کرنے لگیں، لیکن اسلام چونکہ حق ہے تو ہمیشہ انشاءاللہ سر بلند رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسیز اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتوار کے روز ہونے والے یونٹی مظاہروں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں. دریاسنا فرانس کے وزیر اعظم مانوئل والز نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو دہشت گردی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کی سیکورٹی کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتایا کہ ان مظاہروں میں جو پورے ملک میں کیے جائیں گے ملک کے سبھی طبقے کے لوگ شرکت کریں گے. انہوں نے بتایا کہ اتوار کو نکالے جانے والی ریلیوں کا مقصد دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں مارے جانے والے لوگوں کے پسماندگان سے اظہار یکجہتی اور دہشت گردی و انتہا پسندی سے نفرت و بیزاری کا اعلان ہے. جی ناظرین، اب آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف، اور اس کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں فرانس کے پڑوسی ملک برطانیہ یعنی لندن، جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر احمد زبیری صاحب. السلام علیکم جناب. زبیری صاحب السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जुबैर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सवाल अपनी जगह अब भी बाकी है कि पेरिस के हमले के मुहर्रिकात और मकासद क्या थे, कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो रूनुमा हुए उनके बारे में आलमी सतह पर मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक हकीकत है कि एक बार फिर आस्तीन का सांप खुद साहिब आस्तीन को डस गया। शाम में 2011 में बशार असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए शाम में दहशतगर्द ग्रोहों की जिन मुल्कों ने हर तरह की माली और असलाह जाती मदद की थी, उनमें फ्रांस भी पेश था, जबकि फ्रांस के हुक्काम को इस बात का इल्म था कि यही दहशतगर्द एक दिन उनके लिए भी दर्द सर बन सकते हैं। पेरिस के दहशतगर्दाना वाक़यात की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है और कहा है कि इस तरह के हमले और भी होंगे और अब इसके बाद अमेरिका और बरतानिया की बारी है। सवाल यह होता है कि जिन ग्रोहों को अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने परवान चढ़ाया, उन्होंने अब अपने ही सरपरस्तों को निशाना बनाने का फैसला क्यों कर लिया? या फिर मगरबी ममालिक एक और 11 सितंबर जन्म देना चाहते हैं और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ आलमी सतह पर दोबारा मुहिम चलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्या इस बार दाइश का बहाना बनाकर जॉर्ज बुश की तरह एक और सलीबी जंग मुसलमानों के खिलाफ छेड़ने की कोशिश की जा रही, या फिर इस किस्म के हमलों के कुछ और भी मकासद हो सकते हैं? क्या दाइश में इतनी जुर्रत है कि किसी खास मंसूबे के बगैर वो अपने ही सरपरस्तों के खिलाफ उठ खड़ा हो? अगर ऐसा होता है तो उसको आइंदा। के रोज फ्रांसीसी कॉमिक जरीदे शार्ली एब्दो पर हमले में मुलव्वस थे, जिसमें 12 अफराद हलाक हो गए थे। अगरचे दहशतगर्दों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन बज़ाहिर खत्म हो गया है, ताहम फ्रांस की सिक्योरिटी फोर्स अभी तक उस लड़की को तलाश कर रही है जिसने जुमेरात के रोज अफ्रीकी निजात शहरी के साथ मिलकर एक खातून पुलिस एहलकार को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। फ्रांस के वजीर आजम ने बताया कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में मजमूई तौर पर 17 अफराद मारे गए हैं। उन्होंने इसी के साथ हालिया वाकयात में पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों की कारकर्दगी को भी काबिल तारीफ करार दिया। फ्रांस के वजीर आजम ने इसी के साथ ये भी कहा कि हालिया दहशतगर्दाना हमले मुल्क की इंटेलिजेंस शिकस्त भी हैं। माना इलवाज का कहना था कि दहशतगर्दाना हमलों से वाज़ेह हो गया है कि हमारे इंटेलिजेंस निज़ाम में खराबियां हैं। अलकायदा के अलावा शाम और इराक में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने वाले तकफीरी दहशतगर्द ग्रुप दाइश ने भी पेरिस हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। बहरहाल ये सवाल अभी अपनी जगह पर बाकी है कि दहशतगर्दी के इस वाक़े के मुहर्रिकात क्या हैं और कौन से वो असबाब हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी का इतना बड़ा सानिया फ्रांस जैसे मुल्क में रूनुमा हुआ है। उधर फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलैंड ने इस बात की सख्ती के साथ तरदीद की है कि इन हमलों का इस्लाम से कोई ताल्लुक है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस वाक़े में मुलव्वस अनासिर ऐसे इंतहा पसंद हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अवाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अब्बास रिजवी प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी बखैर व आफियत होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है पेरिस में दहशत गर्दाना हमले। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, तो मुलाहज़ा फरमाइए अंदाज। यह नाज़रीन, इस्लाम दुश्मन साम्राज्यी ताकतों और इलाके की बाज़ अरब हुकूमतों के हिमायत याफ्ता तकफीरी दहशतगर्दों की सफाकियत का सिलसिला जारी है और अब मगरबी मुल्कों के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने खुद अपने आकाओं का भी रुख कर लिया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में बुध से शुरू होने वाले दहशतगर्दाना वाक़यात का सिलसिला जुमे की रात ख़त्म हो गया, लेकिन जुमे की ही रात पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में इन्हीं साम्राज्यी एजेंटों ने मिलादुन्नबी के एक जश्न पर हमला करके कम से कम 8 बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया, जो सभी शिया मुसलमान थे। रावलपिंडी के वाक़े को शिया नस्ल कुशी का तसलसल करार दिया जा रहा है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और इलाके की बाज़ रजत पसंद हुकूमतें भी शामिल हैं। रावलपिंडी के साने पर हम मंगल को इंशाल्लाह प्रोग्राम पेश करेंगे, लेकिन फ्रांस में जो दहशतगर्दी के वाक़या माली और असलहा जाती हिमायत कौन देगा, या फिर दाइश में भी अच्छे और बुरे दाइश का बहाना बनाकर मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने के लिए मगरबी मुल्कों की जानिब से दहशतगर्दी के ताल्लुक से दोगली पॉलिसी जारी रहेगी। बहरहाल फ्रांस के वाक़यात ने इस किस्म के बहुत से सवालात जन्म दिए हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, मगर हमारे साथियों ने यहाँ पर एक रिपोर्ट तरतीब दी है, पहले उसे देखते हैं, फिर आपकी खिदमत में और अपने मेहमानों की खिदमत में हाजिर होते हैं। फ्रांस में हालिया दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला पेरिस में बुध के रोज एक जरीदे के दफ्तर पर हमले से शुरू हुआ, जिसमें फरार होने वाले दोनों हमलावरों को कई घंटे के ऑपरेशन के बाद जुमे के रोज पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया।
जिस वक्त पुलिस ने इन दोनों दहशतगर्दों का मुहासरा कर रखा था, उसी वक्त पेरिस में पोर्ट विंसान पर एक अफ्रीकी निजात नौजवान ने एक स्टोर पर कब्जा करके वहां मौजूद कुछ अफराद को यरगमाल भी बना लिया था। उसका मुतालबा था कि इन दोनों भाइयों को निकलने का रास्ता दिया जाए, बसूरत दीगर वो सब कुछ धमाके से तबाह कर देगा। इस दौरान उसने छोटे पैमाने पर कई धमाके भी किए और ये सिलसिला 3 घंटे तक जारी रहा। आखिरकार पुलिस ने मज़कूरा हमलावर को भी हलाक कर दिया और इस हमले में 4 यरगमाली भी मारे गए। फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्द बुध